یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ونس a Sikh mentality is always a Sikh mentality۔ UK آ کے بنا اس طرح کے لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں۔ یہ وہ کالی بھیڑیں ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ نہ صرف پاکستانیوں کا بلکہ مسلمانوں کا امیج بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور اپنی صحت و تندرستی والی زندگی اپنی فیملی کے ساتھ بھرپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ جہاں پہ بات آتی ہے نا فیملی کی، تو وہاں پہ والدین کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کی پرورش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو اچھے اور برے کی تمیز بھی دینی ہے، اپنی اولاد کو ہر بری چیز سے بچا کے بھی رکھنا ہے۔ اور اسپیشلی یہاں پہ UK میں رہنے والے والدین، ان کا یہ ٹارگٹ تو 100 ٹائمز مور انکریز ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ آپ نے UK جیسے ملک میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو گورے کلچر سے بچانا ہے، ان کو گورے اور گوریوں کے طور طریقے اپنانے سے بچانا ہے، ان کو ملٹی کلچرزم سے بچانا ہے، وہیں پہ آپ نے اپنے بچوں کو یہاں پہ UK میں رہنے والے پاکستانیوں سے بھی بچانا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ میں کیسی بات کر رہی ہوں۔ آپ لوگ میری ایک بات سے ایگری کریں گے کہ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں۔ میں یہ بات تمام پاکستانیوں کے لیے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے نہیں کہنے جا رہی، بلکہ یہ مسلمانوں میں اور پاکستانیوں میں نا کچھ ایسی کالی بھیڑیں پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں مینشن آؤٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسپیشلی یہاں پہ UK میں رہنے والے والدین کی اویئرنیس کے لیے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ میں نارملی اس طرح کے نہ تو ٹاپکس کے اوپر بات کرتی ہوں اور نہ ہی اس طرح کی کوئی ویڈیو شیئر کرتی ہوں، لیکن یہ ایک ایسا شرمناک واقعہ یہاں پہ UK میں پیش آیا ہے جسے کہ دیکھنے کے بعد میں خود کافی دیر سوچتی رہی کہ آخر اس بندے نے یہ حرکت کیا کی ہے۔ اس کارنامے کے بارے میں نا میں اتنی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو ایکسپلین نہیں کروں گی، بلکہ اس کا لنک جو ہے نا وہ میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی۔ والدین جو کہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں نا، آپ لوگ لازمی طور پہ اس لنک کو کلک کر کے آپ نے اس کی فل ڈیٹیل پڑھنی ہے کہ آخر اس بندے نے کارنامہ کون سا سر انجام دیا ہے۔ پاکستانی ہے یہ، اور ایکسپلین اس لیے نہیں زیادہ کروں گی کہ موسٹلی لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بھی یہ ولاگز میرے دیکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے میں اس طرح کے ٹاپکس کو جو ہے نا وہ کور نہیں کرتی۔ لیکن ہم یہاں پہ UK میں رہنے والے والدین گوروں اور گوریوں سے تو اپنے بچوں کو بہت زیادہ کور کرتے ہیں، ان کو بچا بچا کے رکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے بچے ان کا کوئی کلچر، ان کی کوئی چیز، ان کی کوئی سوچ جو ہے نا اس کو اپنے اندر ڈیولپ نہ کر لیں۔ لیکن اپنے پاکستانیوں کے اوپر اس لیے ہم لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ بھی ایک کہہ لیں کہ بھی ہوتا ہے کہ بھی ہمارے اپنے کنٹری کے ہیں، ہمارے جیسے لوگ ہیں، اور اس وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں اپنی آنکھیں جو ہے نا وہ بند کر لیتے ہیں۔ ایسے شرمناک واقعات آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ہر آئے دن مجھے ایسی کوئی نہ کوئی خبر میری آنکھوں سے گزرتی ہے جس میں کہ اسکول، کالج یا یونیورسٹی لیول پہ ایسے واقعات نہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے والدین جو ہیں ان کو اب اپنی آنکھیں اور بھی زیادہ کھلی رکھنی ہوں گی، اپنے بچوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس اور بھی زیادہ رکھنا ہوگا، اور اسپیشلی ہمارے UK میں رہنے والے والدین جو ہیں ان کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامک ایجوکیشن دیں، اور اسلام کی تعلیم دینا ہم اس لیے بھی زیادہ ضروری سمجھتے ہیں کہ بھی ایک تو ہم لوگ اپنے مطلب کلچر سے دور ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے، کیا کہ بھی وہاں پہ دادا دادی ہوتے ہیں، فیملی سسٹم ہوتا ہے، بچے ارد گرد کے ماحول سے نا بہت ساری اسلامک چیزیں اور جو ہمارے خاص روایتی دن ہوتے ہیں نا اسلامک، ان کو بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں بچوں کو اتنا ایکسپلین نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے چونکہ صرف والدین نہیں بتانا ہوتا ہے، اور والدین کو خود بھی اتنی زیادہ مطلب ایجوکیشن نہیں ہوتی، اسلامک علم نہیں ہوتا، اتنی نالج نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ پریفر کرتے ہیں کہ بھی شام کے ٹائم میں نا جب بچے گھر آ جاتے ہیں تو ان کو یا تو کہیں پہ سپارہ پڑھنے کے لیے یا قرآن کی تعلیم کے لیے یا کسی بھی مطلب اسلامک کورس یہاں پہ کروائے جاتے ہیں نا، اس کے لیے بچوں کو کسی اسلامک سینٹر میں یا جو قریبی مسجد ہے نا
وہاں پہ شام کے ٹائم میں 1 یا 2 گھنٹے کے لیے والدین بھیجتے ہیں کہ بھی وہاں پہ ان کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ بھی مسجد میں یا اس اسلامک سینٹر میں جو ہے نا وہ ہمارے بچوں کو اسلام کے بارے میں اویئرنیس دی جائے گی، وہاں پہ ان کی ایک ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اور اندر سے خدشہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو گوروں کے اسکولوں میں پڑھ ہی رہے ہیں، اور گوروں کے اسکولوں میں پڑھتے ہوئے کیا کہ بھی ان کو جو ہے نا وہ یہاں کا جو گورا کلچر ہے یا مطلب کرسچینٹی اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل پتہ ہے۔ تو یہ خدشات مطلب ہر پیرنٹ کے اندر ہوتے ہیں، اور بات جو ہے وہ اپنی حد تک ٹھیک بھی ہے، اور والدین سے ہی قدم بھی اٹھاتے ہیں کہ بھی اپنے بچوں کو کسی نہ کسی اسلامک سینٹر میں یا تو اپنے ساتھ خود لے کے جاتے ہیں یا وہاں پہ چھوڑ کے آتے ہیں کہ بھی بچہ 1 گھنٹہ جو ہے نا وہاں پہ یہ لیکچر وغیرہ لے لے۔ لیکن جی اب ہوا کیا اس بارے میں صرف تھوڑا سا ہنٹ دوں گی، اور والدین جو ہیں جن کے مطلب بچے بچیاں ہیں وہ اس چیز کو خود بخود انڈرسٹینڈ کر جائیں گے۔ اور جی یہاں پہ نا ایک 61 سالہ پاکستانی امام مسجد تھے، اور وہ پاکستان سے یہاں پہ UK میں آ کے یہاں پہ اس نے اپنی زندگی کا ایک لمبا ٹائم پیریڈ گزارا، یہاں پہ UK کی نیشنلٹی لی، اور یہاں کی ایک اسلامک سینٹر یعنی کہ وہاں پہ مسجد بھی تھی جہاں پہ کہ نماز وغیرہ بھی پڑھائی جاتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو یہ اسلامک ایجوکیشن کے لیے لیکچرز وغیرہ بھی دیے جاتے تھے۔ اور یہ سارا واقعہ جو ہے نا یہ کینٹ کے علاقے میں پیش آیا، اور کینٹ کے علاقے میں چیتھم کا ایک ایریا ہے جہاں پہ کہ یہ اسلامک سینٹر تھا، اور 61 سال اس بندے کی نا عمر تھی۔ اب نا جی 12 سپٹمبر 2025 کو UK کی کورٹ نے اسے 10 سال کی قید دی ہے، کیونکہ کارنامہ ہی اتنا عظیم الشان اس بندے نے نا سر انجام دے دیا تھا۔ اور پہلے اس کے اوپر اس لیے کارروائی نہیں کی گئی کیونکہ گورے بھی جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ بھی جو مسجد کے امام ہوتے ہیں یا جو اسلامک اسکالر ہوتے ہیں یا جو لوگوں کو اسلامی تعلیمات دیتے ہیں نا وہ ان کے نزدیک بڑے ہی قابل احترام ہوتے ہیں، اور اگر ان کے خلاف کوئی اس طرح کی کارروائی کی جائے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلم کمیونٹی میں نا ہمارے خلاف کوئی نفرت انگیز جو احتجاج ہے نا وہ شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے بڑی تحقیقات کی، اور آپ کو میں یہاں پہ ایک بات بتاتی چلوں کہ پاکستان میں تو رہتے ہوئے نا اس طرح کے لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں اور اپنے گناہوں کے اوپر پردہ بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ UK ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ UK ہے، اور یہاں پہ آپ لوگ جتنا مرضی جھوٹ بول لیں، جتنا مرضی آپ لوگ انکار کر لیں اور اس چیز کو نہ چھپانے کی کوشش کر لیں، لیکن ایک بات آپ لوگ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ یہاں کی پولیس جو ہے نا وہ حقائق کے اوپر چلتی ہے۔ یہاں کی پولیس جو ہے وہ مردے کو قبر میں سے بھی باہر نکال لیتی ہے، اور یہ جو DNA ٹیسٹ آج کل چل رہے ہیں نا اس کی وجہ سے آپ لوگ چاہے 1000 سال پرانی قبر میں سے بھی DNA ٹیسٹ نکالیں گے تو اس مردے کا بھی جو ہے نا وہ یہ کتھا چھٹا کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ تو یہ بندہ تو ابھی زمین کے اوپر تھا اور جیتا جاگتا تھا، تو اس کے جھوٹ کی اب یہاں پہ UK میں کیا اہمیت تھی؟ اور واقعہ شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، اگین میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ جو UK میں رہنے والے پاکستانی والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ جو اسلامک ایجوکیشن دینے کے لیے اسلامک سینٹرز میں چھوڑ کے آتے ہیں نا، تو اب آپ نے اپنے بچوں کے اوپر وہاں پہ بھی نظر رکھنی ہے، چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، ان کو وہاں پہ ویسے ہی نہیں چھوڑانا۔ اب جی اس 61 سالہ امام مسجد نے نا یہاں پہ UK میں جو بچیاں اس کے پاس پڑھنے کے لیے آتی تھی نا، اور جب لوگ وہاں سے چلے جاتے تھے، CCTVs بند ہو جاتے تھے، تو تب مطلب بڑی ہی ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ ڈیفرنٹ ایئرز کے دوران، مطلب یہ نہیں کہ یہ واقعہ ایک ہی سال میں ہو گیا ہو، 2018 سے اس نے یہ کاروائیاں سٹارٹ کی ہوئی ہیں، اور اس وقت سے ان والدین نے اس کے خلاف رپورٹ بھی جو تھی وہ سبمٹ کروائی۔ پھر اس کے بعد 2022 اور 23 اور 24 میں بھی یہ واقعات ہوئے۔ پھر آخرکار UK کی پولیس نے نا اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ایکشن لے لیا، اور اب 12 سپٹمبر 2025 کو نا اس بندے کو اس کے انجام تک پہنچا دیا گیا ہے، اسے 10 سال کی قید ہو گئی ہے۔ اب اس نے نا اس کے پاس جو لڑکیاں آتی تھی نا اسٹوڈنٹس جو کہ ابھی مطلب چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں وہاں پہ قرآن پاک کی تعلیم وغیرہ لینے کے لیے یا اسلامک درس لینے کے لیے آتی ہیں نا، اس درندہ صفت انسان نے ان کے ساتھ نازیبا حرکتیں کی۔ اب یہ آپ پیرنٹس جو ہیں اس چیز کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، میں اس کے اوپر مزید روشنی نہیں ڈالوں گی۔ اس کیس کی جو فل ڈیٹیل ہے نا وہ آپ لوگ نیچے ڈسکرپشن باکس میں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب یہ بات نا جب مطلب بچیوں نے اپنے گھر والوں کو جا کے بتائی تو ان لوگوں نے ان کے خلاف رپورٹس وغیرہ دیں، کچھ کافی سارے کیسز تھے، لیکن یہ ہے کہ صرف 4-5 بچیوں نے اس کے لیے مطلب اتنی ہمت کی، اتنی کرج کی کہ اپنی پیرنٹس کو، اپنی ماؤں کو جا کے انہوں نے یہ بتایا۔
اور پھر والدین نے آف کورس کارروائی تو کرنی ہی تھی۔ اب کیا کہ بھی آپ لوگ جو بھی پیرنٹس یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو اسلامک ایجوکیشن کے لیے کہیں پہ بھی مسجد میں، مدرسے میں، کہیں اسلامک سینٹر میں یا کسی کے گھر میں ایجوکیشن لینے کے لیے بھیجتے ہیں نا، تو خدارہ اپنی آنکھیں آپ لوگ کھلے رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو آپ لوگ سمجھیں کہ بھی ہمارا بچہ جہاں پہ یہ اسلامک ایجوکیشن لینے کے لیے جا رہا ہے تو وہ لوگ ایسے نہیں ہیں۔ آپ کسی کو بھی اس کی شکل سے، اس کے گیٹ اپ سے جج نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ دلوں کے بھید صرف اور صرف میرا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو آن لائن یہ قرآن کی کلاسز دلوا رہے ہیں تو تب بھی آپ لوگ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، مطلب کہ بھی پاکستان سے بہت سارے میں نے دیکھا ہے کہ اسلامک ٹیچرز جو ہیں وہاں سے آن لائن کلاسز دیتے ہیں، کچھ لوگ یہاں پہ اپنے بچوں کی اسلامک ایجوکیشن کے اوپر توجہ دے رہے ہیں، لیکن تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اب اپنے دماغوں کے پردے بھی کھلے رکھنے ہیں، اور موسٹلی بیٹر یہی ہے کہ وہاں پہ ہی اپنے بچوں کو یہ اسلامک درس وغیرہ لینے کے لیے چھوڑ کے آئیں، یا جہاں پہ کہ پیرنٹس کو بھی الاؤ ہو کہ بھی وہ وہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں۔ باقی وہ آپ نے ایک کہاوت تو سنی ہوگی کہ انسان تھوڑا کہے اور زیادہ سمجھے، تو آئی ہوپ کہ یہاں پہ رہنے والے جو پیرنٹس ہیں وہ اس چیز کو، اس واقعے کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے، جسے کہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بڑا ہی شرمناک واقعہ تھا، ایون گورے یعنی جہاں پہ جس کورٹ میں یہ پروسیکیوشن چل رہا تھا نا، انہوں نے بھی اس چیز کو مطلب اس کے اوپر فیصلہ سنانے سے پہلے نا کافی ساری انہوں نے تحقیقات کی، 2-3 سال وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرتے رہے، پھر کہیں جا کے انہوں نے اس بندے کو جو ہے نا وہ اس کے انجام تک پہنچایا ہے، اور صرف احتیاط انہوں نے اس لیے برتی کہ کہیں مسلم کمیونٹی میں ہمارے خلاف کوئی مطلب احتجاج نہ ہو، کوئی آگ نہ بھڑک اٹھے۔ گورے تو ان چیزوں میں کافی محتاط ہیں، لیکن کیا کہ بھی جو ہمارے پاکستانی ہیں نا، یہ عقل سے پیدل ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، بے وقوف اور احمق بھی ہیں۔ اپنی عزت کا تو ان لوگوں کو کوئی خیال ہوتا نہیں ہے، ایٹ لیسٹ پاکستان کا نام تو یہاں پہ یو کے جیسے ملکوں میں یا کہیں پہ بھی بیرون ملک جا کے آپ لوگ خراب نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔